السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انیس عارف اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل دا انٹرنل ٹروتھ میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے یاجوج ماجوج۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جانیں وہ بات جو آپ کو آج سے پہلے کبھی معلوم نہیں ہوگی۔ مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ تو ناظرین، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات توریت کے مطابق اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبل سیک کے آس پاس بھی بتلایا ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر جا پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج و ماجوج کے یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے اور لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ تو دب گیا تھا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ تو ناظرین، صد ذوالقرنین اس دیوار کو کہا جاتا ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ دیوار کہاں گئی؟ کچھ لوگوں کے مطابق دیوار چین ہی صد ذوالقرنین ہے، جبکہ یہ بات یہاں واضح کرنا چاہوں گا کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی بلکہ ایک عام مسالے سے بنائی گئی دیوار ہے، جبکہ صد ذوالقرنین کو لوہے اور تانبے کو پگھلا کر بنایا گیا تھا، اور وہ بے حد ایک مضبوط دیوار تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی رضا ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی، پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ بس اس بد دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا فرما دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح مسلمانوں کو اس فتنے سے آزادی ملے گی۔ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ انفارمیشن آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے. شکریہ.